جڑواں ڈرامہ ایپیسوڈ 38 کا ریویو لے کر حاضر ہیں۔ سلمیٰ کے بتانے پر کہ فرحت نے تمہاری ماں کو مجبور کر دیا تھا یہاں سے جانے کے لیے، سارا یعنی زارا حیرانگی سے پوچھتی ہے کہ کون کون یہ سب جانتا ہے۔ سلمیٰ کہتی ہے کہ یہ بات جا کر تم اپنی پھپھو سے پوچھو اور اپنی ماں کے حق کے لیے تمہیں کچھ کرنا چاہیے۔ سارا یعنی زارا جا کر رکشی سے ملتی ہے کہ عادل نے بتایا، مگر نازی اس بات پر اسے ٹوکتی ہے کہ عادل بھائی بولا کرو، تم سے بڑا ہے۔ زارا اور رکشی کو کہتی ہے کہ نازی کو سمجھا لے۔ نازی زارا کو یعنی سارا کو ہمیشہ بھاگنے کا تانا دیتی ہے، ساتھ ہی ساتھ کہتی ہے کہ بھاگنا تو اس نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ اس بات پر زارا آگ بگولا ہو جاتی ہے اور سارا یعنی زارا اسے جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ہے اور وارننگ دیتی ہے کہ خبردار، آئندہ میری ماں کے بارے میں سوچ سمجھ کر بولنا۔ رکشی معاملہ ٹھنڈا کرواتی ہے۔ فرحت سارا یعنی زارا سے لڑنے آ جاتی ہے کہ کیا کیا ایسا میری بیٹی نے کہ جو تم نے اسے اتنا ڈانٹا ہے اور اتنا ڈرایا ہے۔ زارا اسے بتاتی ہے کہ میری ماں کو کوئی کچھ کہے میں چپ نہیں رہوں گی۔ وہاں مظہر بھی آ جاتا ہے اور معاملہ پوچھتا ہے۔ فرحت اسے شکایت لگاتی ہے، مگر سارا یعنی زارا مظہر سے سوال کرتی ہے کہ آخر میری ماں کیوں گئی تھی۔ مظہر اس کو جواب دیتا ہے کہ تمہاری ماں مر گئی ہے۔ فرحت پھر بیچ میں بولتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ تو ایمرجنسی میں تھے، انہیں کیا معلوم، نرس نے مجھے ایک بچی لا کر دی اور جب میں وہ بچی لے کر تمہاری ماں کے پاس گئی تو تمہاری ماں بھاگتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ مظہر کہتا ہے ختم کرو یہ ٹاپک، مگر سارا بزد ہوتی ہے کہ اسے اس کی ماں کا سچ جاننا ہے اور اگر اس کی ماں مر گئی ہے تو اسے اس کی ماں کی قبر پر لے کر جائیں۔ فرحت سے کہاں چپ رہا جاتا تھا، وہ پھر بولی کہ ایک بچے کا خیال تو رکھ نہیں سکی، کیسی عورت تھی وہ، اتنا پیارا تھا ہمارا قاسم۔ تو سارا یعنی زارا اسے ٹوک کر کہتی ہے کہ میری ماں بیمار تھی، اگر وہ بیمار تھی تو آپ رکھ لیتی خیال، مگر آپ شاید کسی بات پر غصہ تھیں تو آپ نے بھی نہیں رکھا خیال۔ مظہر اور فرحت اسے حیرانگی سے دیکھتے ہیں۔ سارا یعنی زارا کہتی ہے کہ ڈھونڈ تو میں لوں گی اپنی ماں کو، اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ فرحت بھائی کو کہتی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب اس کی شادی کر دیں۔ جواب میں مظہر شازیہ کے کسی رشتہ دار کا نمبر مانگتا ہے۔ نازی رکشی کے سامنے باپ کے پاس واپس جانے کا ذکر کرتی ہے۔ اتنے میں فرحت گہری سوچ میں ڈوبی کمرے میں آتی ہے۔ نازی ماں سے بھی یہی کہتی ہے کہ اسے واپس جانا ہے۔ فرحت سوچوں میں گم کوئی جواب نہیں دیتی۔ رکشی کہتی ہے شاید سارا نے ان کی بولتی بند کر دی ہے۔ فرحت اچانک کہتی ہے کہ تمہارے ماموں کو کچھ ہو گیا ہے، وہ اپنے گمشدہ سسرالیوں کو ڈھونڈنے چلے ہیں۔ دوسری طرف سارا حیدرآباد میں گھر میں گھوم رہی ہوتی ہے کہ اچانک نانا میاں اسے تنگ کرنے کے لیے گن لے کر دھمکاتے ہیں، مگر یہ تو سارا تھی، وہ ڈر کر بے ہوش ہو جاتی ہے۔ آگے دکھاتے ہیں کہ مظہر قاسم کو یاد کرتا ہے اور خود سے باتیں کرتا ہے کہ میں تمہیں نہیں بھول سکا، کاش تم ہوتے، مجھے اب سارا میں تمہاری خوشبو محسوس ہوتی ہے، اگر آج تم ہوتے تو تم ایسے ہی ہوتے۔ مظہر پچھتاتا ہے کہ کاش شازیہ کی اس نے بات سنی ہوتی، اس نے ایک بار شازیہ سے بات کر لی ہوتی۔ سلمیٰ یہ سب خاموشی سے دیکھ رہی ہوتی ہے۔ جیسے ہی مظہر اسے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ تم کب آئیں، تو سلمیٰ کہتی ہے کہ آپ اپنا خیال رکھا کریں، آپ بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں۔ جواب میں مظہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے اور اسے تیار رہنے اور خوش رہنے کو کہتا ہے۔ شازیہ زارا یعنی سارا کو جگانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہاں سرمد بھی آ جاتا ہے اور دادا کو بولتا ہے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، اور سرمد اسے ڈاکٹر کے لے کے جاتا ہے۔ یہاں نانا میاں پریشان ہوتے ہیں کہ زارا کب سے ڈرنے لگ گئی، یہ پریشانی کی بات ہے ہمارے لیے۔ شازیہ پوچھتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ نانا میاں خود سے سوچوں میں گم ہو جاتے ہیں، انہیں شاید سارا کے زارا ہونے کا شک ہو گیا ہے کہ وہ زارا نہیں ہے، مگر وہ کچھ کہے بنا ہی چلے جاتے ہیں۔ سرمد زارا کو سمجھاتا ہے کہ وہ یہاں زارا بن کر رہ رہی ہے اور زارا بن کے وہ بے ہوش نہیں ہو سکتی، کیونکہ زارا کسی سے نہیں ڈرتی۔ سارا اپنا ڈر اور سچویشن سب سرمد کو بتاتی ہے، اور ایسے میں ڈر کے اس نے بے ہوش ہی ہونا تھا۔ سرمد سارا کی ایسی باتوں پہ ہنستا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ اس کے اماں ابا زارا اور اس کی شادی کی بات کرنے آ رہے ہیں۔
یہ سن کر تو جیسے سارا سب کچھ بھول جاتی ہے اور خوش ہوتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اپنے اور عادل کے لیے خوش ہوتی ہے کہ اگر زارا اور سرمد کی شادی ہو جائے گی تو اس کی اور عادل کی بھی شادی ہوگی۔ سرمد اسے سمجھاتا ہے کہ پھر سے بے ہوش مت ہو جانا کیونکہ تم اس وقت زارا ہو۔ سرمد سارا سے پوچھتا ہے کہ کیا تمہیں کوئی پسند ہے؟ اس بات پر سارا خاموش رہتی ہے۔ سرمد کی ماں بھی زارا یعنی سارا کے بدلنے کا ذکر کرتی ہے۔ نانا میاں بھی تائید کرتے ہیں۔ سب خوش ہوتے ہیں اور زارا کی اور سرمد کی شادی کی باتیں کرتے ہیں۔ اتنے میں سرمد بھی آ جاتا ہے۔ مسرت یعنی سرمد کی ماں زارا کے بنائے ہوئے کباب کی تعریفیں کرتی ہے۔ پھر سرمد کا باپ زارا اور اس کی شادی کی بات کرتا ہے جس پر سرمد وہاں سے شرما کر چلا جاتا ہے۔ سرمد کا باپ شازیہ کی رضامندی جانتا ہے۔ وہ زارا سے پوچھنے کا کہتی ہے۔ پھر وہ مسرت کو تنگ کرنے لگتا ہے۔ منور پھر کیفے میں اسی لڑکی کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ کسی نہ کسی طرح اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے مگر لگتا ہے یہ لڑکی بھی اس کے لیے سیریس ہو گئی ہے۔ زارا لان میں پریشان بیٹھی ہاسپٹل کی باتیں سوچتی ہے کہ آخر وہاں کیا ہوا ہوگا۔ اسی دوران وہاں باہر سرمد پہنچ جاتا ہے اور اسے باہر آنے کو کہتا ہے۔ زارا اسے منع کرتی ہے جس پہ وہ کہتا ہے کہ تم آ جاؤ ورنہ میں آ جاؤں گا اندر زارا کی دوست سارا سے ملنے۔ یہ سن کر وہ باہر آنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ سرمد انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ زارا جیسے ہی باہر نکلنے لگتی ہے اس کو راستے میں مظہر ملتا ہے۔ وہ مظہر کو اپنے ساتھ لے کر باہر آتی ہے اور سرمد کو مظہر سے ملاتی ہے۔ سرمد کو بتاتی ہے کہ یہ میرے بابا ہیں۔ مظہر کہتا ہے یہ تمہارا دوست ہے تو اس کو اندر بلاؤ مگر زارا بات گھما دیتی ہے اور اندر واپس چلی جاتی ہے۔ سرمد حیران ہوتا ہے کہ سارا کے بابا تو مر گئے تھے۔ آخر وہ سب سمجھ جاتا ہے کہ جب سارا اور زارا کی شکل اتنی ملتی ہے یعنی یہ دونوں تو جڑواں ہیں اور یہ مظہر صاحب ان دونوں کے بابا، اور زارا یہی تو سرمد کو سمجھانا چاہتی تھی۔ گھر آتے ہی مظہر سارا کو بولتا ہے کہ تم یونیورسٹی کے لڑکوں سے دوستی بنانے چاہتی ہو۔ سارا یعنی زارا اسے کہتی ہے کہ میں تو آپ کو ساتھ لے کر ملوانے گئی تھی پھر بھی آپ ایسا کہہ رہے ہیں۔ مظہر سلمہ کو بھی یہ بتاتا ہے۔ سارا سلمہ کو بھی سب کلیئر کرتی ہے کہ وہ صرف کلاس فیلوز ہیں اور میں بابا آپ سے سب سے زیادہ پیار کرتی ہوں۔ میں آپ کے لیے کسی کی جان لے بھی سکتی ہوں اور اپنی جان دے بھی سکتی ہوں۔ میں بزدل یا ڈرپوک لڑکی نہیں۔ سلمہ بھی بیٹی کا ساتھ دیتی ہے۔ سرمد پریشان ہو کر زارا کو کال کرتا ہے اور مظہر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ زارا اپنا اور سارا کا تمام سچ اسے بتاتی ہے۔ زارا اسے بتاتی ہے کہ یہاں آ کے اسے معلوم ہوا کہ مظہر تو جانتا ہی نہیں کہ اس کی ایک اور بیٹی بھی ہے، نہ ہی مما یہ سب جانتی ہیں۔ سرمد سارا کے بارے میں پوچھتا ہے۔ زارا اسے بتاتی ہے کہ سارا بھی کچھ نہیں جانتی۔ سرمد زارا سے کہتا ہے کہ تمہیں یہ سب کیسے معلوم؟ اگر تم چاہتی ہو میں تمہاری مدد کروں تو تمہیں مجھے سب سچ کھل کر بتانا ہوگا۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہاری مدد کروں تو تمہیں مجھے سب سچ بتانا ہوگا۔ زارا سب حقیقت سرمد کو بتا دیتی ہے کہ یہ سب کرنے والی فرحت ہے۔ وہ سرمد کو کہتی ہے کہ میں ان سب چیزوں کی ذمہ دار کے بہت قریب ہوں، تم پلیز سب کو سنبھال لینا۔ سرمد اس کا ساتھ دینے کو راضی ہو جاتا ہے۔ زارا سرمد اور عادل دونوں کے بارے میں سوچنے لگتی ہے اور سوچتی ہے کہ شاید وہ عادل کو پسند کرنے لگی ہے۔ مظہر پریشان ٹہل رہا ہوتا ہے کہ فرحت اس سے آ کے پوچھتی ہے کہ وہ سارا کے ساتھ کہاں گیا تھا، سب خیر ہے؟ سلمہ آ کر بات سنبھالتی ہے کہ گھومنے گئی تھی اپنے بابا کے ساتھ۔ فرحت سارا کے بدلے رویے اور چالاک ہونے کا تانا دیتی ہے تو سلمہ بھی اسے رکشی کا تانا دیتی ہے۔ مظہر اسے سب سچ بتا دیتا ہے کہ وہ اپنے کسی دوست سے ملوانے لے گئی تھی۔ فرحت سارا کی دوست سے نہ ملوانے پہ سلمہ کو سناتی ہے کہ مجھے کیوں نہیں ملوایا، کہیں میں پہچان نہ جاؤں کہ یہ وہی لڑکا ہے کہ جس کے ساتھ سارا باہر گئی تھی۔ تو سلمہ اس کو ٹوک کر سوال کرتی ہے کہ کیا آپ نے کبھی کسی کو بھگایا ہے؟ فرحت حیرانگی سے پوچھتی ہے کس کو؟ سلمہ جواب دیتی ہے کہ یہاں سے یا کہیں اور سے کوئی بھاگی ہو۔ اب فرحت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ شازیہ کا تانا دے رہی ہے۔ زارا یعنی سارا اکیلی بیٹھی ہوتی ہے کہ وہاں نانا میاں آتے ہیں۔ نانا میاں اس سے اس کے بدلے رویے کے بارے میں پوچھتے ہیں تو سارا کہتی ہے
کہ کیونکہ وہ زارا ہے تو کبھی بھی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ نانا میاں کہتے ہیں کہ ایسا ہے تو کل بے ہوش کیسے ہو گئی تھی؟ سارا ایکسپلین کرتی ہے کہ اچانک میں وہ سب کچھ ہوا تو میں گھبرا گئی۔ نانا میاں حیرانگی سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم سچ بول رہی ہو؟ سارا پوچھتی ہے کہ کیوں، آپ کو کیا مجھ پر شک ہو رہا ہے؟ اتنے میں وہاں سرمد آ جاتا ہے۔ وہ سارا کو تنگ کرنے کے لیے پولیس کو بلانے کا کہتا ہے، مگر نانا میاں تو سیریس ہو جاتے ہیں۔ اب سرمد کو بات سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک ہی زارا ہونے کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ عادل سارا یعنی زارا کو اپنی محبت کا یقین دلائے گا۔ دیکھنا ہوگا کہ زارا کب تک اسے اگنور کرتی ہے۔ اس کے علاوہ وکی سارا سے ٹکرا جائے گا اور شاید اسے ٹوئنز کا راز معلوم ہو گیا ہے، اور سرمد کے لیے زارا سے شادی کا معاملہ شاید الگ ہی رخ لے لے گا۔ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں میرا چینل اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔